شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات کے اندر انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روح زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو معبود فرمایا، اور ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام اس روح زمین پر جلوہ فروز ہوئے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا، اور اب قیامت تک اس دنیا میں کوئی بھی نبی تشریف نہیں لائیں گے۔ پیارے دوستو، اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور دنیا سے واپس چلے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور آج بھی لوگوں کی مدد کر رہے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ تو دوستو، یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کس وجہ سے زندہ رکھا ہے اور ان کی زندہ رہنے کی کون سی وجوہات ہے؟ تو دوستو، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ پیارے دوستو، مختلف روایات اور حدیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، اور یہ 4 نبی کب تک زندہ رہیں گے؟ پیارے دوستو، پہلے نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت نہیں دی، جن کے زندہ رہنے کا ذکر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا اور انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کیا اور ان کو جمع کر کے بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور میں دعوت حق دینے کے لیے مبعوث ہوا ہوں، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی۔ دوستو، ان کی کتابوں میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا کہ ایک دن اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کر دے گا، اور پھر ڈر کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ دوستو، یہودیوں کا کہنا تھا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو وہ ہمارے دین کو ختم کر دیں گے، لیکن دوستو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ پر ایمان نہ لائی اور آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ دوستو، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ یہ لوگ میری بات کا یقین نہیں کریں گے اور اسی جہالت پر رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سب سے کہا کہ آپ لوگوں میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتے ہیں؟ تو ان میں سے دوستو تقریباً 12 سے 20 لوگ ایسے تھے جنہوں نے ان کی بات کو قبول کیا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں، اور کہا کہ ہم مسلمان ہوئے اور یقیناً آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ اور ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگوں نے اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ دوستو، چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے آپس میں مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا۔ چنانچہ یہودیوں نے ایک توتیا نوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ دوستو، جب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں کی طرف اٹھا لے آؤ، اور وہ فرشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ آسمانوں کی طرف لے آیا۔ دوستو، جب آپ آسمانوں کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سے ہوئی۔ اس وقت آپ کی والدہ نے آپ کو گلے لگا کر پیار کیا تو آپ نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اماں جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت میں ہی ہوگی۔ تو دوستو، اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں کی طرف اٹھائے گئے اور اس وقت آپ کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے ہو کر اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس شخص کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ نہ جانے کب توتیا نوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر کے باہر آئے گا۔ دوستو، اس طرح جب کافی دیر ہو گئی تو وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کی طرف چلے گئے۔ آخر دیکھیے تو صحیح ماجرا کیا ہے۔
دوستو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا، تو انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ چہرہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا ہے، لیکن یہ ہمارا بھیجا ہوا شخص ہی ہے، یعنی توتیانوس ہے، جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ دوستو یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے، اور تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے، اور اس لڑائی میں بہت سارے یہودیوں کا قتل عام ہوا، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ نساء میں فرماتے ہیں، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا اور نہ ہی انہیں سولی پر چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور ان کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے، یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور وہ یقیناً قتل نہیں ہوئے، اور اللہ تعالیٰ بے شک غالب و حکمت والا ہے۔ دوستو حدیث نبوی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف فرمائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام صلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ کریں گے، اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 7 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام فرمائیں گے، اور آپ کو مدینہ کی سرزمین میں گمبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور دوستو جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی پر لٹکائے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ پیارے دوستو اب بات کرتے ہیں دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کی ہوئی ہے، وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ دوستو حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں تشریف لائے گئے۔ دوستو جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہوگا اور اپنا فتنہ فساد پھیلا رہا ہوگا اور دجال لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کا حکم دیں گے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ دوستو ایک روایات میں آتا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے۔ دوستو آپ نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا باپ ایک بادشاہ تھا اور وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن دوستو حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ آئی اور حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے والد کی سلطنت کا جانشین بننے سے انکار کر دیا اور اپنے والد گرامی سے ناراض ہو کر جنگلوں کی طرف چلے گئے اور وہاں آپ عبادت الہی میں مصروف ہو گئے، اور اسی دوران آپ کا گزر ایک آب حیات کے چشمے کے قریب سے ہوا، اس چشمے سے پانی پی کر آفتہ حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے۔ اس کے علاوہ دوستو آپ کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر کافی روایات میں ملتا ہے، جس طرح حضرت انس نے ایک روایات نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا زوال انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتا ہوا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم نور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد وہاں موجود صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ کون شخص تھا۔ دوستو اس مجمع میں اس کو کوئی بھی نہ جانتا تھا، اور اس وقت حضرت علی علیہ السلام بولے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اور دوستو بعض روایت کے اندر حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کے ساتھ بھی ملتا ہے۔ ناظرین حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 جگہ پر موجود ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہے۔ جس طرح کے تفاسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا کہ ایک دفعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے اور وہاں سے گزرتے ہوئے ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی نے مجھے حکم دیا اس آواز کا پتہ لگا کہ یہ کون ہے، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں جب پہاڑ کے اندر گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پوش بزرگ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول تھا۔ جب اس شخص نے مجھے دیکھا تو کہا اے بندے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے۔ تو دوستو اس وقت حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جی ہاں۔ تو اس شخص نے کہا کہ میرا سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دو، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اور اس کے بعد وہ واپس آیا تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام پیش کیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب آپ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے کچھ دور کھڑا ہو گیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے اور اس دوران ان پر آسمان کی طرف سے کھانا نازل ہوا تو اس وقت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا اور اس طرح ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ اور جب کھانا ختم ہوا اور میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اور وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہوئے اور آسمان کی طرف چلے گئے۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے اور وہ ہے حضرت ادریس علیہ السلام، جو کہ آج بھی زندہ ہے، جن کی زندہ ہونے کی بہت ساری روایات قرآن مجید میں موجود ہے۔ دوستو، جس طرح اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک اور پرہیزگار انسان اور نبی تھے اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت سے اٹھا لیا تھا۔ پیارے دوستو، شب معراج کے دن آسمان پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی اور بعض روایات کے مطابق چھٹے آسمان کا بھی ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کے سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ دوستو، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک دردی کا کام کیا کرتے تھے۔ دوستو، آپ کپڑے کی سلائی کرتے جاتے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بلند کرتے جاتے اور جب شام ہوتی تو آپ کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی۔ دوستو، حضرت ادریس علیہ السلام کی یہ نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ کی نیکیاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی اور پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو زندہ آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ اس کے علاوہ دوستو، ایک دفعہ ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو حضرت ادریس علیہ السلام نے انہیں کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو زندہ کر دیا گیا۔ اس کے بعد آپ نے فرشتہ سے درخواست کی کہ میں دوزخ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور پھر آپ کو دوزخ میں لے جایا گیا اور وہاں کی سیر کروائی گئی۔ تو پھر اس کے بعد آپ نے جنت کا ارادہ کیا تو پھر آپ کو جنت کی سیر کروائی گئی۔ تو دوستو، جب آپ کو جنت میں داخل کر دیا گیا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ اب میں یہی رہنا پسند کروں گا، لیکن دوستو فرشتے نے انکار کر دیا، کہا کہ آپ اپنے مقام کی طرف واپس لوٹ جائیں۔ لیکن دوستو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کو ادھر ہی رہنے دیا جائے اور دوستو اس طرح حضرت ادریس علیہ السلام وہ چوتھے نبی ہیں جو زندہ جنت میں موجود ہیں۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔